رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ریکس اسٹار کلب کی رونقیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے رات ابھی ابھی جوان ہوئی ہے۔ کلب کے اندر کافی بھیڑ تھی، قریب ساری میزیں بھر چکی تھیں۔ ریکس اسٹار کلب اپنے مخصوص طریقے کے پروگرامز کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ہر ویکینڈ پر کلب کی طرف سے کسی نہ کسی غیر ملکی رقاصہ کا پروگرام رکھا جاتا اور پھر اس کی بھرپور طریقے سے تشہیر کی جاتی تھی۔ یہاں ایک اسپینی رقاصہ کا رقص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رقاصہ دنیا کے مختلف حصوں میں پرفارم کر چکی تھی۔ اسٹیج پر ریشمی پردہ لہریں لے رہا تھا۔ قریب سب کی نگاہیں ادھر ہی لگی ہوئی تھیں۔ دفعتاً ایک خوش پوش اور وجیح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان نے نہایت قیمتی نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب لگی ہوئی میز پر بیٹھی ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تو نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس لڑکی کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نہایت ہی دلکش تھی۔ اس نے نہایت ہی چست قسم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے اس کی رونائیاں پھوٹ رہی تھیں اور آس پاس کے لوگ اس کو بری طرح سے گھور رہے تھے، لیکن لڑکی کو اس کی چنداں پرواہ نہیں تھی۔ کیسے ہو رمیش؟ لڑکی نے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ بھگوان کی کرپا ہے۔ اتنا کہہ کر رمیش میز پر بیٹھ گیا تو لڑکی رمیش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رمیش کو اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی نظر آئی تھی۔ میں نے تمہیں ایک سیریس میٹر ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہے، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا میٹر گیتا؟ رمیش مسکرا کر بولا۔ ہماری شادی کا مسئلہ، گیتا بدستور اسی لہجے میں بولی۔ رمیش نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی پل ویٹر اپنے آرڈر کے لیے آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد گیتا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد رمیش نے کہا، تم جانتی ہو ابھی ہماری یونیورسٹی لائف ہے، میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے، تعلیم کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ مجھ سے پیار کرنے سے پہلے یہ سب سوچنا تھا نا، گیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے گیتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تھوڑا وقت دو۔ وقت؟ گیتا ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک ہنسنے کے بعد گیتا نے کہا، پاپا اپنے ہی جیسے کسی بزنس ٹائکون سے میری شادی کر دیں گے اور پھر تم ساری زندگی وقت کا انتظار کرنا۔ گیتا کا لہجہ نہایت چبھتا ہوا تھا۔ مگر میں اگر تم سے مندر میں شادی کر تو لوں، مگر رکھوں گا کہاں؟ میں خود بھی گھر سے آئے ہوئے پیسوں پر پل رہا ہوں، رمیش نے بے چارگی سے کہا۔ ویٹر کی آمد سے گیتا رک گئی۔ ویٹر کے آرڈر سرو کرنے کے دوران گیتا بالکل خاموش رہی، لیکن رمیش کو اس کے چہرے پر برہمی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کسی کمزور سے پریم کیا ہے، گیتا نے غصے سے کہا۔ گیتا پلیز ذرا تمیز سے، رمیش کے چہرے پر ہلکا سا غصہ نظر آیا تھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے شادی کرو گے کہ نہیں؟ گیتا کا لہجہ حتمی تھا۔ کروں گا مگر مجھے وقت دو، گیتا میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں۔ پریم مائی فٹ، گیتا بھنا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے ہینڈ بیگ سے چند بڑے نوٹ نکالے اور میز پر پٹخ کر بولی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو کل رام مندر میں میں تمہارا انتظار کروں گی، اس کے بعد میں ڈیڈ کی مرضی سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف عیاں تھا جبکہ رمیش اسے روکتا رہ گیا۔ ہال میں موسیقی شروع ہو چکی تھی۔ اسپینی رقاصہ ڈھیلا ڈھالا لباس زیب تن کیے ہلکورے لیتے اسٹیج پر نمودار ہو چکی تھی۔ رمیش چند لمحات تک سوچتا رہا، پھر اس نے کافی کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی نظریں رقاصہ پر تھیں لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ گیتا نہایت ہی غصے میں باہر نکلی تھی، لیکن پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے اس کا غصہ جیسے جذبات بن کر آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ ویسے بھی آنکھوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، موقع بے موقع بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ رمیش سے بے حد محبت کرتی تھی۔ غصے میں وہ رمیش سے نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ جیسے ہی گیتا کار پارکنگ تک پہنچی، کار غائب دیکھ کر اس کا غصہ دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اب اسے غصہ رمیش پر نہیں بلکہ کار ڈرائیور پر تھا، چنانچہ اس نے موبائل نکال کر سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔
ڈرائیور نے 10 منٹ میں آنے کو کہا تھا، چنانچہ یہ 10 منٹ اس نے روڈ پر کھڑے ہونے کو ترجیح دی تھی۔ گنگو ڈرائیور ہوٹل میں چائے پینے چلا گیا تھا اور وہ اپنی گاڑی بھی ساتھ لے گیا تھا۔ گیتا کو روڈ پر کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ چونک پڑی۔ ایک فقیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور اس نے گیتا کے سامنے سوال کر دیا تھا، بیٹی بہت دن سے بھوکا ہوں۔ اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ گیتا کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے نزدیک تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ گیتا نے پرس نکالا ہی تھا کہ اس کی کار آن کھڑی ہوئی۔ گیتا نے پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس فقیر کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نوٹ دیکھتے ہی فقیر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ گیتا نے بڑے نوٹ اس کے حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر دعائیا انداز میں بولا، جا بیٹی، اللہ تجھے ہدایت دے، آفتوں سے نجات دے۔ اتنا بول کر وہ فقیر ان نوٹوں کو جیب میں ٹھونس کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، انسان پر آیا برا وقت اور آفات دعاؤں کی بدولت دور ہو جاتی ہیں۔ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کا موجب ہے۔ بعض دفعہ تو تیز رفتاری کے سبب انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گیتا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی گیتا کا دل پھر غم سے بھر گیا تھا۔ اس کو رمیش کے ساتھ گزارے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے تھے۔ وہ پہلی بار رمیش کو دیکھنے پر دل ہار گئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا سجیلا۔ یونیورسٹی کی وہ ملاقات اب بھی یاد تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اور رمیش ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گیتا رمیش کے بغیر ایک پل کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ رمیش کو دھمکی تو دے آئی تھی، کیا وہ دوسرے دن آئے گا کہ نہیں؟ سوچتے سوچتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک ایک تیز قسم کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سڑک پر لہرا رہی ہے اور ڈرائیور گاڑی سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ گیتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کار لہراتی سامنے سڑک کے موڑ پر ایک پرانے برگد کے پیڑ سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکراتے ہی گاڑی کا بونٹ کھل گیا اور ہارن کی تیز آواز سناٹے کو مجروح کیے جا رہی تھی۔ گاڑی کے پیڑ سے ٹکراتے ہی گیتا کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے ٹکرایا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کہ ہزاروں سورج ایک ساتھ ہی طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں۔ پھر گیتا کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ پھر ایک عجیب سی بو نے اس کو ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بو پٹرول سے مشابہ تھی، جو کہ کار کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ شاید کار سے پٹرول رس رہا تھا، جو کہ کسی بھی حادثے کا موجب ہو سکتا تھا۔ گیتا نے وحشت زدہ انداز میں ڈرائیور کو ہلایا، جو کہ اسٹیئرنگ پر سر اوندھا کیے پڑا تھا۔ گیتا کے ہلانے سے اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شاید وہ مر چکا تھا یا پھر بے ہوش تھا۔ اچانک گیتا کو فوری طور پر کسی خطرے کا احساس ہوا۔ پٹرول کی بو بہت شدید تھی۔ گیتا نے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکل کر چند فرلانگ ہی گئی ہوگی کہ اسے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ سنتے ہی گیتا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کار آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا۔ اچانک گیتا چونک پڑی۔ اس کے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک تیز سیٹی سے مشابہ تھی۔ پھر فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں درد اور اذیت کا عنصر موجود تھا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ وہ چیخیں ڈرائیور کی تو ہرگز نہیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اذیت میں مبتلا ہو۔ اچانک گیتا کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پیڑ سے جلتے ہیولے نہایت تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہیولے تھوڑی دور جا کر فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ اچانک گیتا ایک دوسرے دھماکے کی آواز سن کر اچھل کر دور جا پڑی۔ اس کا سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹھنڈی شے کو بہتے محسوس کیا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر گیتا کو اپنے جسم میں شدید قسم کی کمزوری کا احساس محسوس ہوا۔ سر میں نہایت شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہو۔ آنکھوں کے گرد سرخ دھبے ناچ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جسم بالکل سن پڑ گیا ہو۔ ایسے میں کچھ عجیب قسم کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں جو ذہن پر ناگوار سا تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ذہن پر دھند سی جمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک وہ اچھل کر بیٹھی۔ وہ ہسپتال کا کمرہ تھا، سفید پردے چاروں طرف موجود تھے، کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی، لازماً وہ ٹھنڈا اے سی تھا۔ یہ لازمی طور پر ہسپتال کا پرائیویٹ وارڈ تھا۔ گیتا کو اس بات کی حیرت تھی کہ اگر وہ ہسپتال میں ہے تو اس کے ممی پاپا کہاں ہیں، اور نہ ہی خیال رکھنے والی کوئی نرس موجود تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اچانک اسے وہ حادثہ یاد آیا۔ حادثے کی یاد آتے ہی گیتا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ڈرائیور یقینی طور پر مر چکا تھا۔ اچانک اس کو وہ ہیولے یاد آئے جو اس جلتے پیڑ سے برآمد ہو رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر اپنے ساتھ والے بیڈ پر پڑی جس پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ چادر سے اس کا سر ایسے ڈھکا ہوا تھا جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ کسی پرائیویٹ وارڈ میں نہیں بلکہ کسی سیمی پرائیویٹ وارڈ میں تھی۔ گیتا کسی نرس وغیرہ کو بلانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ اچانک وہ چادر ہلی۔ آہستہ آہستہ وہ چادر سرکنے لگی تھی۔ جیسے ہی چادر سرکی، اس کی پیشانی پر سفید سفید کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ گیتا کانپ گئی۔ شاید کوئی خطرناک قسم کی بیماری والا مریض اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اب وہ سفید چادر پوری ہٹ چکی تھی۔ اس کے سامنے جو منظر نظر آیا تھا اس کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسان تھا جس کے پورے جسم پر سفید سفید کیڑے کلبلا رہے تھے جو کہ چاول کے دانے کے برابر تھے۔ سفید کیڑے اس انسان کے ناک، منہ اور نتنوں میں کلبلا رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ڈرائیور تھا جو کہ مر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گیتا کی جانب دیکھا تو اسے ان آنکھوں میں سرخی تیرتی نظر آئی۔ وہ آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ ان سرخ ڈیلوں میں وہ کیڑے گھوم رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا بھاڑ سا منہ کھول کر ہنسنا شروع کر دیا۔ گیتا نے دیکھا کہ اس کا منہ اور زبان کیڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہا ہا ہا، وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس کے اترتے ہی اس کے پیروں میں کلبلاتے ہوئے کیڑے فرش پر رینگنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر گیتا کی چھت شگاف چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلی تو گیتا کو اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ اس نے حیرت اور خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے برابر والے بیڈ پر فضلو کو دیکھا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ تو مر چکا تھا، تو کیا اس نے اس کا بھوت دیکھا تھا؟ اس نے خوف بھری نظروں سے برابر والے بیڈ پر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اس نے اپنے سامنے اپنے پاپا اور ممی کو موجود پایا تھا جو اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور 2-3 ڈاکٹرز اور چند پولیس والے بھی موجود تھے۔ گیتا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماما تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، تو ٹھیک تو ہے؟ اس کی والدہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماں، بس سر میں درد ہے، گیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اسی لمحے ایک پولیس آفیسر اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں مس گیتا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ انسپکٹر کا لہجہ نہایت شائستہ تھا۔ انسپکٹر کے سوال پر گیتا کے ذہن میں حادثے کی یاد تازہ ہو گئی۔ اچانک اس کو وہ ہیولے یاد آنے لگے تھے جو اس نے پیڑ سے نکلتے دیکھے تھے۔ گیتا کو خاموش دیکھ کر انسپکٹر پھر بولا، مس گیتا آپ نے جواب نہیں دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، یہ تو فضلو ہی بتا سکتا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر سو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فضلو کو اسٹیئرنگ پر سر اوندھا پڑا دیکھا تھا۔ پہلے لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے، میرے چیک کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے، گیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد انسپکٹر نے کہا، مس گیتا کیا فضلو پی کر گاڑی چلاتا تھا؟ نہیں انسپکٹر، اس کا مجھے نہیں معلوم، گیتا نے جواب دیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ مس گیتا ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، انسپکٹر اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ ایک منٹ انسپکٹر، مس گیتا ذہنی طور پر آپ کے کسی سوال کا جواب دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔
ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم انتظار کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ پولیس آفیسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا۔ پولیس آفیسر کے جانے کے بعد ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا تھا۔ بیٹا اب کیسی ہو؟ اس کے پاپا نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں پاپا، گیتا کی آواز میں نقاہت تھی۔ مگر یہ حادثہ ہوا کیسے؟ فضلو کیا پی کر گاڑی چلا رہا تھا؟ وہ تو بھگوان نے کرم کیا کہ تمہاری جان بچ گئی اور فضلو سورگ سدھار گیا، گیتا کی مدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ حادثے کی بات پر گیتا کے ذہن میں رات والے واقعات گھوم گئے تھے۔ وہ ہیولے کیسے تھے جو اس درخت سے برآمد ہوئے تھے؟ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ 2 ہی دن میں گیتا کی ہسپتال سے چھٹی ہو گئی اور وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد صرف وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمیش آیا ہو اور اسے نہ پا کر چلا گیا ہو۔ گیتا کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گیتا سونے کی نیت سے بستر پر پہنچ چکی تھی۔ گھر آنے سے رات تک گیتا صرف اور صرف رمیش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پر تھیں۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک عجیب وضاقطع کی مکڑی تھی جو چھت پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ عام مکڑیوں سے مختلف تھی۔ اچانک اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے ہی وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، بلکہ کسی چائے کے کپ کے برابر۔ اچانک گیتا کا منہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گیا۔ اس نے بند کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی پل وہ مکڑی دھپ سے اس کے کھلے منہ میں جا گری۔ منہ میں گرتے ہی اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور پھر اسے جیسے کچھ احساس نہ رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے حقیقت۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لکشمی دیوی کے لیے وہ لمحہ حیران کن تھا۔ گیتا کے انکار نے اس کے دل کو بہت زیادہ صدمہ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دھارمک پریوار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی ناستک کیسے ہو سکتی ہے۔ گیتا کے ہسپتال سے آنے کے 3 دن کی بات ہے۔ گیتا کی والدہ کے کہنے پر مندر میں پوجا کے لیے گئے تھے تاکہ بھگوان کا شکر ادا کیا جا سکے کہ اس نے جان بچا لی تھی۔ جیسے ہی کار مندر کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر رکی، گیتا کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی ممی، گیتا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹی؟ بھگوان کے آگے تو ماتھا ٹیکنا ضروری ہے، لکشمی دیوی ناصحانہ لہجے میں بولی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی ممی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گیتا نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتی، چلنا ہوگا، بھگوان کے دوار آ کر خالی جانا پاپ ہوگا، لکشمی دیوی غصے سے بولی۔ ارے نہیں جانا چاہ رہی تو مجبور کیوں کر رہی ہو؟ راجیو شکلا تنک کر بولے تھے۔ نہیں، گیتا کو چلنا ہوگا، مندر کے اندر، مندر کے گیٹ سے واپس آ جانا اب شگن ہوتا ہے، لکشمی دیوی بدستور غصے سے بولی۔ بیٹی چلی جاؤ، تمہاری ماں نہیں مانے گی۔ راجیو شکلا لکشمی کی طرح زیادہ دھرم کرم والے تو نہ تھے مگر لکشمی کی بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مجبوراً گیتا کو نہ چاہتے ہوئے بھی مندر کی سیڑھیاں چڑھنی پڑ گئی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گناہ کرنے جا رہی ہو۔ دیوی کی مورتی کے پاس پہنچ کر لکشمی اور راجیو وہ تو پوجا پاٹ میں لگ گئے، لیکن گیتا ان کو دور کھڑی عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ اچانک ایک طویل العمر پجاری جس کی عمر 70 سال ہوگی اس کے نزدیک آیا۔ جیسے اس نے پوجا کا تلک گیتا کے ماتھے پر لگانا چاہا، وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا بیٹی؟ پجاری نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گیتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سب دیکھ کر لکشمی گیتا کے نزدیک آئی اور بولی، چلو بیٹی، بھگوان کے آگے سجدہ کرو۔ لکشمی کی بات سن کر گیتا کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ اس سے قبل وہ جواب دیتی، پجاری گیتا کا بازو پکڑ کر اسے بت کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ گیتا نے فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑوایا اور غصے سے بولی، میں اس پتھر کو سجدہ کروں جس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں؟
سجدہ تو صرف اور صرف رحمان اور رحیم ذات کو کیا جاتا ہے۔ گیتا کے منہ سے یہ باتیں سن کر پجاری لکشمی اور راجیو کے چہرے پر خوف اور لرزے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ وہ یوں تھر تھر کانپنے لگے تھے جیسے حق سننا ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہو۔ پجاری نے غصے سے گیتا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک دھان پان سی لڑکی کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر پجاری یوں ہوا میں اڑتا ہوا اس مورتی سے ٹکرایا تھا کہ جیسے وہ کوئی پتنگ ہو۔ مورتی سے ٹکراتے ہی پجاری بکرے کی طرح ڈکراتا ہوا بے حس و حرکت ہو گیا۔ گیتا کی والدہ پجاری کی بے عزتی دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، لیکن دوسرا پل اور زیادہ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ مندر میں موجود تمام لوگ گیتا کو بہت بری نظروں سے گھورنے لگے تھے، کیونکہ دور کہیں سے ہوا کے دوش پر تیرنے والی اذان کی آواز سن کر گیتا نے دوپٹہ سر پر لے لیا تھا۔ مندر والا واقعہ پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ پورے شہر میں بس ایک ہی لڑکی کا ذکر تھا جس نے دیوتاؤں کو گالی دی تھی، کالی دیوی کے بڑے بت کو پتھر کہا تھا۔ چنانچہ بہت سے انتہا پسند ہندو گیتا کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ دھرم کے بڑے بڑوں نے گیتا کی موت کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ لکشمی کو گیتا کی اس حرکت پر بہت زیادہ ملال تھا، چونکہ وہ ایک ماں تھی اس لیے اپنی بیٹی سے نفرت بھی نہ کر سکی۔ چنانچہ اس نے گیتا کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لکشمی دیوی زیادہ دھارمک خاتون تھی، چنانچہ وہ صبح ہی صبح اٹھ جاتی۔ اپنی پوجا پاٹ کے سلسلے میں وہ گیتا کو بھی اٹھانا نہیں بھولتی۔ یہ الگ بات تھی کہ گیتا اٹھ کر دوبارہ سو جاتی تھی۔ حسب معمول 5:30 بجے وہ اٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر میں یہ وقت سمجھانے کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ چنانچہ لکشمی دیوی اپنی شروع پڑھتی ہوئی گیتا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن جو اس نے دیکھا وہ لمحہ اس کے لیے حیرتوں کا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ سارا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا کہ کس طرح اس نے دیوی کی توہین کی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے شوق تھا کہ ایک ہندو لڑکی بھلا نماز کیسے پڑھ سکتی تھی، لیکن گیتا نماز فجر ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اپنی بیٹی کو شلوار قمیض میں دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گیتا رات کو سوتے وقت کبھی شلوار قمیض اور دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ لکشمی دیوی نے گیتا کو بہت آوازیں دی، مگر گیتا نماز میں مصروف رہی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اتنی سرخ آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ لکشمی ایک پل کے لیے کانپ گئی تھی، پھر وہ اس کمرے میں نہیں رکی۔ نماز کے بعد گیتا تنویمی انداز میں چلتی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ یہ خبر راجیو شکلا کے لیے بھی اتنی ہی چونکا دینے والی تھی جتنی لکشمی کے لیے تھی۔ یہ کیا بک رہی ہو تم، گیتا اور نماز؟ راجیو شکلا حیرت سے بولے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، لکشمی تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ یقین نہیں آتا، راجیو کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر کسی بری شکتی کا سایہ ہے، یہ گیتا نہیں ہے۔ اس نے جس طرح مجھے گھورا تھا، اس کی آنکھیں اتنی سرخ، بھگوان جانتا ہے میرا دل اندر سے ڈر گیا تھا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ راجیو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کسی گیانی کو بلانا ہوگا، وہی گیتا کو اچھا کر سکتا ہے۔ ایک پنڈت کو میں جانتی ہوں جو مہان گیانی ہے، تنتر ونتر ودیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لکشمی دیوی عقیدت مندانہ لہجے میں بولی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ راجیو شکلا نے پوچھا۔ ان کا نام پنڈت شیو دیال ہے، وہ شیو اور پاربتی دیوی کے اوتار ہیں، وہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لکشمی دیوی کا انداز بدستور عقیدت مندانہ تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ راجیو نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر پوچھا۔ میں نے فون کر دیا ہے، وہ کل آ جائیں گے۔ مندر والے واقعے کے 2 دن کے بعد کی بات ہے۔ گیتا اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کی ماں نے جب سے نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور اس نے بھگوان کا انکار کیا تھا، اس کے دل میں گیتا کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ جیسے اس کے اندر کوئی بری شکتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ گیتا کو بھگوان کا پرساد دینا چاہیے تاکہ اس کا برا سایہ اس سے دور ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ مندر والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی پجاری زخمی ہو جائے۔ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں۔
وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اسے ایسے لگا کہ جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہے۔ گرم سانسوں کی آواز اس کو اپنے کانوں کے پاس آتی محسوس ہوئی۔ گیتا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا جیسے کسی بخار زدہ ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ اچانک گیتا کے کمرے میں گلابوں کی مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ گیتا کی والدہ جب پرساد لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر چونک گئی۔ گیتا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے اور ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ گیتا کے چہرے پر کچھ ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی مکڑی گیتا کے چہرے پر جھومر بن کر بیٹھی ہے۔ لکشمی دیوی یہ دیکھ کر کانپ گئی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر مکڑی کو ہٹانا چاہا اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے مکڑی کو نہیں کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پھر اسے حیرت کا ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ گیتا اس کو فریج کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا سا جگ تھا جو اس نے لکشمی دیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے لگا لیا تھا۔ لکشمی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں کیونکہ وہ پانی گیتا نے غٹا غٹ پی لیا تھا۔ اتنی نازک سی دھان پان سی لڑکی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ لکشمی دیوی کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی پر کسی بری شکتی کا سایہ ہے۔ اب پنڈت جی ہی تھے جو کہ یہ نیا پار لگا سکتے تھے۔ مندر میں دیوی کے آگے سجدے سے انکار کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ یہ خبر رمیش تک بھی پہنچی تھی، چنانچہ اس نے سچ جاننے کے لیے گیتا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ رمیش نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے سے بہت دور کھڑی کی تھی تاکہ وہ گیتا سے چوری چھپے مل سکے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چونکہ گزشتہ بہت دنوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے سردی سے بچنے کے لیے رمیش نے ایک موٹی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے کی جانب پہنچ گیا۔ بنگلے کے عقبی حصے پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ بنگلے کی پچھلی دیوار کافی اونچی تھی جس پر ایک بیلکنی بنی ہوئی تھی۔ بیلکنی کی دیوار سے دوسری دیوار تک ایک لوہے کی گرل موجود تھی جس سے پھلانگ کر بنگلے کے اندر کمروں میں پہنچا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی رمیش بنگلے کے عقبی حصے کی طرف پہنچا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور خوف سے کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تعداد میں 4 تھے جو بیلکنی کے سامنے کھڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے ڈھاٹوں سے ڈھکے تھے۔ آج اس کا کام تمام کرنا ہے۔ سالی دیوتاؤں کو گالی دیتی ہے، ان کو پتھر کہتی ہے، سالی مسلمان ہو گئی ہے۔ ان ڈھاٹا برداروں میں سے ایک شخص بولا، ہاں بھائی، اگر ہم نے اس کو نہ مارا تو کالی دیوی کا شراپ ہمیں نشٹ کر دے گا۔ ویسے بھی ان ملیچھوں سے دھرتی کو پوتر کرنا ہمارا دھرم ہے۔ دوسرا بولا، سارا دیش اس دھکاری کو مارنے پر اترا ہوا ہے مگر کوئی کچھ کر نہیں پا رہا، اس لیے کہ اس کا باپ بہت دھنوان ہے۔ دھنوان ہے تو کیا کچھ بھی کرے گا؟ اس کی بیٹی کو مرنا ہے تو مرے گی۔ پہلے والے نے غصے سے جواب دیا اور اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے ایک بڑی سی مضبوط سی رسی نکال لی۔ دوسرے بیگ سے ایک کنڈا نکال کر اس کنڈے کے سرے رسی کے ساتھ جوڑنے لگا۔ دوسرے ہی پل اس نے اس رسی کو اس لوہے کی گرل سے اٹکا دیا تھا۔ رمیش نے ایسا فلموں میں دیکھا تھا۔ وہ سارے ایک ایک کر کے اس رسی کی مدد سے بیلکنی میں پہنچ چکے تھے۔ رمیش چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہیں پایا۔ گیتا کی جان خطرے میں تھی، چنانچہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح رسی کی مدد سے بیلکنی میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں جائے کیونکہ وہ چاروں انتہا پسند قاتل بالکنی سے آگے جا چکے تھے۔ اچانک اس کو چلانے کی آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی جو کہ بالکنی کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز میں بے حد ڈر موجود تھا، جیسے کمرے کے اندر کوئی شخص خوف زدہ حالت میں ہو۔ پھر اس کو ایک سے زیادہ لوگوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں سے آواز آئی تھی، کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رمیش خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی فلمی منظر دیکھ رہا ہو۔